بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ بات ہو رہی ہے سورہ یوسف کی، تو ناظرین سورہ یوسف خود ایک مکمل ایک وظیفہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا بندہ جس کی یادداشت خراب ہو گئی ہے، جس کو کچھ یاد نہیں رہتا، معاملات الجھے رہتے ہیں، ہر چیز بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا کاروبار اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول رہا ہوتا ہے، تو اس بیماری کا علاج آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس میں بالکل نہیں ہے۔ لیکن سورہ یوسف کے اگر پہلے 2 رکوع آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، 30 دن کے بعد آپ چیک کریں، آپ کی یادداشت بالکل ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ جی ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو پہلے 2 رکوع کا بتایا کہ یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ ناظرین دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی نیت ٹھیک رکھتا ہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی نیکی کا یا اس کے ایک نیک دل ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ بڑے نیک دل ہیں اور وہ نیکی آج بھی کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج بھی یہ معاشرہ قائم ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ اگر آ گیا ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کی چالوں نے آپ کو ایسا کر دیا ہے کہ آپ خود اپنی نظر میں گرتے جا رہے ہیں اور آپ پریشان رہ رہے ہیں کہ میں کروں کیا، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، تو ناظرین ایسی صورتحال بندے پہ آتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ایک آیت نمبر 18، ناظرین اگر آپ آیت کے اس حصے کو جو کہ 18 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے، اگر آپ 33 بار صرف 7 دن کے لیے پڑھیں تو دیکھیں معاملات کیسے اچانک آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ تمام وہ چیزیں جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہوا تھا وہ سب سلجھ جائیں گے، اور آپ باعزت ہو کے بری ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اور نیک نامی بھی دے گا۔ ناظرین وہ حصہ کیا ہے؟ اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ تو ناظرین یہ ہے بہت بڑا عمل، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آیت پڑھی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کا ورد کیا تھا جب آپ کے اوپر واقعہ افک کا معاملہ ہوا تھا، تو وہ ایک علیحدہ ویڈیو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کے معاملے میں آیات اتار دی تھی اور آپ خوش ہو گئی تھی۔ ناظرین اسی صورت میں ایک اور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو نیک رکھنا چاہتے ہیں، آپ بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوستی یاریاں ایسی ہو جاتی ہیں، خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی، آفس میں جہاں جاب میں کام کرتے ہیں یا کوئی دوستوں یاروں میں، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس کے بچنے کے لیے جو ایک وظیفہ کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ایک آیت نمبر 24 کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے 7 دن تک۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے۔ ناظرین ہم نے اس آیت میں 21 کو وظیفہ بنانے کے لیے شروع میں نے اس کے سامنے ایک لفظ لگایا ہے ربنا۔ ربنا سے مراد ہوتی ہے اے میرے رب۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی عادت ہے، فار ایگزامپل جیسے آج کل نوجوان نسل میں جو ہے وہ سائے رات جاگنے کی عادت ہو چکی ہے موبائل کی، اور بہت اپنا وقت ضائع کرتی ہے یہ نوجوان نسل، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، اور بھی یہ مطلب کئی بہت سارے نوجوان میں نے خود دیکھا ہے اسکول کے لڑکوں کو سگریٹ پیتے ہوئے باہر چھپ چھپ کر، اور بھی بڑے ایسے مسائل ہیں کہ جو بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک ایسی آیت ہے جو آیت نمبر 53 ہے۔ ناظرین آیت نمبر 53 کو آپ نے 7 دن 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کسی دوسرے بچے کے لیے کر رہے ہیں اور وہ بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے، تو آپ 33 بار اسے پڑھ کر ایک گلاس میں پانی پہ دم کر کے 33 بار پڑھ کے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اول آخر ایک بار درود پاک مسٹ پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن تک بچے کو پلائیں، اس کے بعد دیکھیں اس بچے میں سے ساری بری عادتیں جاتی رہیں گی۔ یہ ایک روحانی دنیا کا بہت بڑا وظیفہ ہے،
بری عادتیں چھڑانے کے لیے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، تو یہ آن اسکرین پہ آ رہی ہے، غور سے پڑھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جب ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیا تو ان کی بہت ساری عادات چھوٹ گئیں جو بری عادات تھیں۔ تو اس کو بھی آپ نے 33 بار اگر اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو روزانہ 7 دن تک، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو گلاس کے پانی پہ دم کر کے آپ نے ان کو پلانا ہے۔ ناظرین اسی صورت میں آیت نمبر 101 کا ایک اور بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، وظائف کی دنیا میں بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ناکام اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابیاں رک چکی ہیں، ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں، اور وہ یا تو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا بہت زیادہ وہ غم زدہ ہو چکے ہیں، یعنی صورتحال ان کی بڑی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو ناظرین ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ والا وظیفہ کریں، یہ بھی 33 بار صرف 7 دن کے لیے۔ آیت اسکرین پر آ رہی ہے، غور سے سن لیجئے۔ تو ناظرین آپ دیکھیے آپ کے معاملات کیسے سلجھ جائیں گے۔ 7 دن 33 بار روزانہ، اول آخر ایک ایک بار درود پاک، اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو کیسا سلجھا دے گا۔ تو یہ ناظرین بڑے ہی خاص وظائف ہیں سورہ الیوسف کے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا انشاءاللہ خوشیاں، کامیابیاں، اور جس مقصد کے لیے بھی وہ کرے گا کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات میں بہت اثر رکھا ہوا ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات وہ ہیں کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ وہ امانت ہے کہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑ وہ بھی ڈر گئے تھے کہ ہم اس امانت کے جو ہے وہ پورا نہیں کر پائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن انسان نے اس امانت کو لے لیا، اور آج قرآن پاک جو ہے وہ یعنی ہمارے انسانوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا جلد باز ہے اس معاملے میں۔ وہ خیر ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے، تو ذہن میں رکھیے قرآن پاک کی بڑی آیات کا بہت بڑا اثر ہے۔ تو اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔